بولو طلعت حسین کے ساتھ السلام علیکم۔ سیاسی لڑائی اب ایسے بڑھ رہی ہے کہ رکنے کا امکان نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کا جواب آج بلاول بھٹو نے دیا، اور جواب صرف انہوں نے نہیں دیا، نون کی طرف سے بھی جواب آیا اور جے یو آئی کی طرف سے بھی جواب آیا۔ اب یہ سیاسی لڑائی کدھر جائے گی، بالخصوص جب پیپلز پارٹی کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ آصفہ بھٹو پر ڈرون کے حادثے کو انہوں نے سازش کے ساتھ منسلک کر دیا اور کہا کہ اس کی تحقیقات کروائی جائیں، اور وزیر اعظم کے بیان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جب انہوں نے کہا کہ زرداری کو میں نے بندوق تانی ہوئی ہے تو یہ دھمکی کے زمرے میں لیا جا رہا ہے۔ تو سیاسی لڑائی کس طرف جائے گی، اس پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے۔ ندیم افضل چند جو پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اگلی سٹوریز بھی بتا دیتے ہیں آپ کو۔ صرف معاملہ سیاسی لڑائی کا نہیں ہے، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پنجاب کے اندر اگلا چیف منسٹر کس کا بنے گا۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بالکل ڈیل قریب ہے کہ مسلم لیگ کیو کے ساتھ بات اگر بن گئی تو مرکز میں مرکزی حکومت جو ہے عمران خان کی وہ ختم ہو سکتی ہے اور نئی حکومت یہاں پر آئے گی، اور پنجاب کے اندر پرویز الہی صاحب کی گڈی چڑھ سکتی ہے۔ اس کے اوپر طارق برشید چیمہ صاحب سے بات کریں گے۔ تحریک انصاف کی ٹوٹ پھوٹ بڑے دھڑوں کی بات ہو رہی ہے، اب دھڑوں کو بھی اپنے فیصلے کرنے ہیں۔ ہر دھڑے کا ایک نمائندہ ہمارے پاس موجود ہوگا اس پروگرام کے اندر، تو آپ دیکھیے گا ضرور کہ دھڑے والے کیا سوچ رہے ہیں۔ چند صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کو بہت مبارک۔ آپ کو بھی مبارک ہو جی، دونوں مبارک۔ بڑی مدت بعد آپ سے ملاقات ہوئی، بہت شکریہ بڑی آپ کا، مدت بعد آپ کو سکرین سے دیکھا، سکرین پہ سچی بات ہے آپ کو مس کرتے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ آج بڑا اہم دن ہے۔ عموماً پیپلز پارٹی کی طرف سے جب جواب آتا تھا تو تحمل والا جواب آتا تھا، آج جواب بڑا سخت ہے۔ تھوڑا سا سن لیتے ہیں کہ جواب کا لب لباب کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جواب کے بعد سیاست کس طرف جا رہی ہے۔ جی بس اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان صدر زرداری کو بندوق کا دھمکی دیتا ہے، یہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اب میں موجود ہوں، یہ ابھی سمجھے جتنا بھی سمجھنا چاہے خان صاحب کہ ہم بچے ہیں، ہم بچے نہیں رہے۔ جو میں آپ کے ساتھ کروں گا تو بھولیں گے نہیں، تیرے نسلیں نہیں بھولیں گے۔ یہ جو بندوق کی نشست کی بات کر رہا تھا کل، مگر ہم بندوق استعمال کرنے جانتے ہیں۔ پنجاب کا کوئی پوسٹنگ نہیں ہو سکتا جب تک آپ خاتون اول کو پیسہ نہیں پکڑواتے ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کا ملک کا ایک فرد، ایک بچہ اتنا بے وقوف ہے کہ ہم اس بات پہ یقین کرے کہ علیمہ باجی نے اپنے سلائی مشینز بیچ کے اتنا پیسہ بنائے؟ چند جھلکیاں ہم نے دکھائیں، بڑا سخت جواب ہے، اس کی ضرورت کیوں؟ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے جو سپیچ کی ہے، اور یہی تو المیہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ پی ٹی آئی کے اندر جب بھی کوئی ایسی ہاٹ سپیچ کو کرتے تھے پرائم منسٹر تو سارے بگ اپ کرتے تھے، کیا بات ہے جی، کیا بات۔ سیاست میں اس لیول پہ نہیں سپیچ، پرائم منسٹر ہوتا ہے، ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، جیسے بھی حالات ہو حکومت کا کام ہوتا ہے تحمل سے جواب دینا، چیزوں کو ٹھنڈا کرنا۔ لیکن آپ پھر زبان کا استعمال کریں اور آپ لینگویج کی نقلیں لگائیں، آپ کبھی جس طرح آپ منسٹروں کی کئی جو بلاول صاحب کے بارے میں رائے دیتے تھے اور دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ قابل قبول چیزیں نہیں ہوتی، پھر آخر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ تو آج وہ جو اور کہتے پھر ہیں، اگر میں آپ کے باپ کو گالی دوں گا تو آپ میرے باپ کو بخشیں گے، میں آپ کی ماں کو گالی دوں گا تو آپ مجھے بخشیں گے؟ میں جو تیار رہنا چاہیے پھر اپنی ماں کی گالی کے لیے۔ تو میرے خیال میں بہت عرصے سے جو کہتے ہیں کہ گلوز پہن کے رد عمل آتا ہے، اب گلوز اتر گئے ہیں، اب بالکل جو ہے نا ننگے ہاتھوں کے ساتھ لڑائی لگتی ہے۔ کیونکہ گیم جو ہے نا جی وہ فائنل راؤنڈ میں پہنچ چکی ہے۔ ٹھیک، جب فائنل راؤنڈ ہوتا ہے آپ خود پلیئر ہیں تو پھر اس وقت آخری اوور جو ہے نا اس کے لیے پھر تیار ہوا جاتا ہے، باؤنڈری بھی ہو سکتی ہے، وکٹ بھی بندہ بولڈ بھی ہو جاتا ہے، تو آخری اوور میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اب آخری اوور ہے سیاست کا، آخری اوور سیاست کا، لیکن سیاست نے تو چلنا ہے اس کے بعد۔ سیاست نے چلنا ہے، ایک رجیم کی آخری اوور ہوتا ہے، ٹھیک، ایک دور کا آخری اوور ہوتا ہے۔ لیکن جو بنیاد اب پڑ گئی ہے، اب جس طرح بلاول بھٹو زرداری کو میں نے اس موڈ میں ان کو کبھی نہیں دیکھا۔ دیکھیں میں طلعت صاحب، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، میں خان صاحب کو بھی میں نے 2-3 دفعہ سامنے بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بڑا ایک تلخ دور گزرا ہے۔ پھر شہید بی بی نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، اس کی جو سب سے بڑی چیز تھی نا جو میاں صاحب اور بی بی کے درمیان ہوا تھا کہ وہ انہوں نے پرانی غلطیوں سے کہا تھا کہ وہ کافی ہو چکی ہیں، پالیسیز پہ تنقید کی جائے، اس حد تک بھی ہوا کہ ضمنی الیکشن میں 1-2 کہیں گے، مطلب چیزوں کو سیٹل کرنے کی کوشش ہوئی، اور اس کے بعد وہی ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ مریم بی بی جو ہیں وہ گڑی خدا بخش جا کے رتو ڈیرو گھر پہ لاڑکانہ میں جا کے ٹھہری بھی ہیں، بھٹو صاحب کی برسی پہ گئی ہیں۔ سیاست کہاں سے شروع ہوئی، کہاں تک
تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں سے تو جواب پی ٹی آئی کے حکمرانوں کو بھی پی ٹی آئی کے تو لوگوں اس کا کو جواب کیا دیتے تھے جب آپ ان کو یہ ظاہر ہے آپ نے بہت سارے بھی میری چیزوں کو آکورڈ لیا جاتا تھا کہ آپ کوئی مسکرا دیتا تھا, کوئی ٹچکریں کرتا تھا, کوئی کہتا تھا اس کے اندر سے پیور پارٹی نہیں نکل رہی. میں اکثر کہتا ہوں تو میں نے خان صاحب کو بڑی دفعہ کہا ہے کہ مطلب بہت سارے تو مواقع سیاسی آپ کا تجربہ جو آپ نے وہاں پہ استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ ایسا نہ کرے اس کا رد عمل آئے گا وہ ضائع گیا. نہیں سر, میں اسپوکس پرسن تھا پرائم منسٹر کا, تو میں نے ایک دن پرائم منسٹر کو کہا, میں میٹنگ میں نے کہا کہ میری وجہ سے تو آپ کو آج تک گالی کسی نے نہیں پڑی. اگر میں ٹاک شو میں بیٹھ کے جب پرائم منسٹر میں کسی دوسری پارٹی کے لیڈر کو گالی دوں گا تو وہ پھر پرائم منسٹر کو گالی دے گا نا. تو اب جو جتنے اس وقت ہیں سارے فرنٹ لائنر ہیں, جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں, اور اللہ معاف کرے نہیں کرنی چاہیے. میں اس کے اوپر تھوڑی سی کلیئرٹی آ جائے. دو رائے ہے, ایک کہتے ہیں جی کہ جو ان کے بہاف پر بولنے والے ہیں وہ وزیر اعظم کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں, دوسرے کہتے ہیں جی وہ بولتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ وزیر اعظم ان کو کہتے ہیں کیسے جا کے بولیں. پرائم منسٹر پسند کرتے ہیں تو جو بات چیت ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ اچھی روایات نہیں. سیاست کے لیے یہ بہت خطرناک چیز ہے. اب اگلے دنوں میں اور پارلیمانی جمہوریت میں پارلیمان میں آپ اپوزیشن اور ٹریجری بینچز نے مل کے چلنا ہوتا ہے. بہت سارے تو پارلیمان کے باہر کی بھی جو ہے فکر ہے, جب شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والے دن آپ سارے لوگ آئیں, ڈی چوک کے اوپر کھڑے ہوں, تو صرف پھر اپنے ممبران کو تو نہیں بلا رہے نا, اپنے ورکرز کو بھی بلا رہے ہیں, تو وہاں پر تو ہنگامہ ہوگا. اور ہم ایک پھر کیا چاہتے ہیں شیخ صاحب, وزیر داخلہ جب ملک کا وزیر داخلہ یہ کہے تو ایک تو وہ ہارے ہوئے لشکر کا وزیر داخلہ ہوتا ہے, پھر جیتے ہوئے لشکر کا, تو وہ پھر لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری وزیر داخلہ کی ہوتی ہے نا. تو وہ تو کہیں گے کہ کوئی بندہ اس سائڈ پہ نہ آئے سوائے ممبران کے, وہ کہیں اندر بھی نہیں جائے, تو سوائے ممبران کے ان کو تو کہنا یہ چاہیے کوئی بندہ بھی نہ آئے. لیکن اگر آپ اپنے ورکرز کو بلائیں گے تو پھر اب کچھ بھی کوئی بھی مس ہیپ ہو سکتا ہے. تو پھر دوسری پارٹیاں بھی اپنے ورکر کو بلائیں گی, تو پھر آپ کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی طرف سے پھر شیخ رشید صاحب دعوت کس کو دے رہے ہیں, آپ سمجھ جائیں نا. کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ پھر کسی اور کو, امپائر کو دعوت دے رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے حالات اس قسم کے بنائے جا رہے ہیں. مطلب کیوں بنائے جا رہے ہیں بھائی؟ آپ ڈیموکریٹک پروسیس ہے, عدم اعتماد, آپ کے پاس میجارٹی نہیں ہے تو آپ بسم اللہ کریں, دوسری پارٹی کو کہیں آپ حکومت بنا لیں. یہ پرائم منسٹر کہہ بھی چکے ہیں, اور مجھے امید بھی ہے, میں آج بھی کہتا ہوں جب اتحادی ایک دو چھوڑیں گے تو میرے خیال میں وزیر اعظم ریزائن کر دیں گے. اتحادی ایک دو چھوڑیں گے, یہ میرا اسیسمنٹ ہے کہ وہ ریزائن کر دیں گے. لیکن وہ تو کہہ رہے کسی صورت, وہ تو بزدار صاحب کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. نہیں, بزدار صاحب کے پاس تو میجارٹی ہے نا. جب میجارٹی آپ کے پاس نہیں ہوگی جس وقت, تو پھر تو کوئی نہیں رہنے کا حق نہیں بنتا. تو اگر اتحادی چھوڑ دیں تو عدم اعتماد سے پہلے ہی معاملہ ہے, پھر عدم اعتماد کی ضرورت نہیں پڑے. تو اگر کیوں لیگ یہ پریس کیوں کانفرنس لیگ, باب پارٹی اور جی ڈی اے اور ہم چھوڑ رہے ہیں آپ, تو پھر میجارٹی نہیں رہ جاتی نا. پھر عدم اعتماد کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کے خیال میں یہ امکان ہے کہ وہ ایسا ہو سکتا ہے؟ مجھے جو آج 2-3 اتحادی ایم این ایز ملے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ امکان ہے. ایم کیو ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی ہینڈل کرنا ان کو. سندھ میں ان کا سٹیک ہے, ان کا سٹیک بھی ہے, پہلے اس سے پہلے اتحادی رہ بھی چکے ہیں. اور اب جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بڑے کیجی, جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں, کہتے ہیں جی عدم اعتماد پر بات ہی نہیں. اب یہ کوئی ماننے والی بات تو نہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اسسمنٹ کہ ایم کیو ایم کس طرف سوئنگ کر رہی ہے؟ آپ دیکھیں آج ایم کیو ایم زرداری صاحب سے مل رہی ہے, میرے خیال میں ایم کیو ایم کے معاملات پیپل پارٹی کے ساتھ سیٹل ہو جائیں گے. اس سے پہلے بھی کولیشن پارٹنر رہ چکے ہیں وہ. سندھ میں لوکل پارٹیز کے اوپر تھوڑے بہت ایشوز ہیں, اور وہ بھی تھوڑے بہت ایشوز ہیں. اور پیپلز پارٹی حکومت وقت ہے وہ ایم کیو ایم کو اکاموڈیٹ کرنے میں زیادہ, میں سمجھتا ہوں اس وقت کو کراچی پیپلز پارٹی کی پرائرٹی بھی اس وقت کراچی ہے. کراچی میں ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو اسٹیک ہولڈر ہے ایم کیو ایم, اس کو ساتھ ملانا چاہیے. اچھی چیز ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو ساتھ ملانا چاہیے. ذرا اس کے اوپر آئیے گا, میں ضمناً اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب بلال بھٹو صاحب نے یہ بھی بات کی کہ یہ ڈیلیبریٹ تھا, یہ تحقیقات کروائی جائیں آصفہ بی بی کے معاملے کے اوپر, لیکن تحقیقات کا ماضی میں کوئی نتیجہ تو نکلا نہیں. دیکھیں ماضی میں نہیں نکلا, لیکن مختارے والی تحقیق کا بھی نہیں نکلا. جس خاندان کے 4 بندے اس سے پہلے بھی آپ ایک عدالتی قتل کر چکے ہوں, 3 شہید کر چکے ہوں, تو اس خاندان کا تحقیق تو بہت چھوٹا سا مطالبہ ہے, بہت چھوٹا مطالبہ ہے. لیکن اس خاندان کے افراد کو یہ بھی پتا ہوگا کہ تحقیق سے نکلتا کچھ نہیں ہے. سر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات پہ. نہیں, خود بھی پاور میں رہے نا, پاور میں تحقیق سے, لیکن میرے خیال میں تحقیق سے نکل. آج انہوں نے سیکورٹی ایجنسیز کو کہا ہے, آج انہوں نے کہا ہے کہ تحقیق کر کے. آپ واقعتاً سمجھتے کہ یہ کوئی سازش تھی کہ حادثہ؟ سر یہ تو اب تحقیق ہوگی. دیکھیں, اور ڈرون
صرف آصفہ بی بی کی طرف کیوں گئے؟ وہاں اور بھی تو 40 بندے کھڑے تھے. تو جنرلی آپ سے یہ پی آر نہیں ہے، جنرلی سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر نہیں، میں سمجھتا ہوں جو چیئرمین سے میری بات ہوئی ہے، ڈسکشن سنجیدہ ہے اس کے بارے میں. تو اس بارے میں کافی سنجیدہ ہے. تو وزیر اعظم نے جو جوش خطابت میں یہ کہہ دیا کہ وہ جو بندوق کے نشست کہہ رہے تھے، نشانہ کہنا چاہ رہے تھے، زرداری صاحب کی طرف انہوں نے ایک تھوڑا سا ہاتھ بھی بنایا، تو وہ بھی جوش خطابت میں کہہ گئے. لیکن میں دیکھ رہا تھا بلال بھٹو صاحب، ان کا موڈ ایسا نہیں ہے کہ جوش خطابت کی غلطی سمجھے اس کو. دیکھیں میرے خیال میں اس کی پی ٹی آئی کو وضاحت کرنی چاہیے کہ جوش خطابت تھا. ان کو یہ ایک کرج ہونی چاہیے کہ جو چیز آپ وہ کہہ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج میں نے انفارمیشن منسٹر کی پریس کانفرنس نہیں سنی یا کسی سپوکس پرسن کی، تو ان کو وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ ہم نے سیاست کے لیے استعمال کیا لفظ یا ذاتیات کے لیے کیا. تو یہ ان کی طرف سے وضاحت آنی چاہیے. لیکن اگر وضاحت نہیں آتی تو آپ یہی سمجھیں وضاحت نہیں آتی تو 50% یہی ہے کہ وضاحت نہیں آتی تو پھر آپ اس کا کوئی بھی معنی لے سکتے وہ ہیں. بلال بھٹو صاحب کہہ جو رہے ہیں بلاول صاحب نے کہا پھر وہ ہمیں معنی بندوق چلانی آتی ہے. پھر وہ بانی آپ لے سکتے ہیں اگر وہ وضاحت نہیں کرتے. میرے خیال میں ان کو وضاحت کا موقع دینا چاہیے. ٹورڈز دی ویری اینڈ آپ کے خیال میں یہ تمام معاملہ کب تک طے ہو پا جائے گا؟ اگلے 2 دن میں، 3 دن میں؟ 3-4 دنوں میں، زیادہ نہیں. زیادہ نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیا پنجاب میں مسلم لیگ کیو کا چیف منسٹر آنے والا ہے؟ ہمارے پاس طارق بشیر چیمہ صاحب موجود ہیں. چیمہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ یہ ایکسائٹمنٹ ختم کر ہی دیں، آپ کا چیف منسٹر آ رہا ہے تو بتا دیں. دیکھیں جی، ہمیں پتہ ہو تو ہم بالکل بتا دیں، ہم چھپانے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. لیکن ہمیں ایز سچ کوئی ہماری ایسی کسی کے ساتھ کمٹمنٹ، کسی کے ساتھ کوئی ایسی وہ ڈیل نہیں ہے کہ ہم چیف منسٹر آ رہے ہیں، چیف منسٹر نہیں آ رہے. لیکن اگر آ رہے ہوں گے تو یقیناً 100% ہم بالکل اس کو پبلک کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، تو لیکن پرووائڈیڈ اگر آ رہے ہوں گے. تو اس میں تعطل کیا ہے یہ معاملہ طے کرنے میں؟ اس میں تعطل کی بات نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں نا آپ، ہم اس وقت تک تو گورنمنٹ کے ساتھ، اب گورنمنٹ کا اس پہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے. گورنمنٹ نے کیونکہ ہماری ریزرویشن جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر جو ریزرویشن ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. گورنمنٹ اس پہ کیا ڈیسیژن لیتی ہے، گورنمنٹ کیا ڈیسیژن نہیں لیتی، یہ تو وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں یا بہتر بتا سکتے ہیں. اپوزیشن والے کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی ایک آدھ دن میں کلیئر ہو جائے گی بات ساری کہ جی وہ کیا ان کا پلان ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس جو انہوں نے موو کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، فیڈرل پرائم منسٹر کے خلاف، اس کے بارے میں ان کا نمبر گیم، ان کی اسٹرینتھ طلعت صاحب یہ کل یا پرسوں تک واضح ہو جائے گی. وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبر زیادہ ہیں اور بہرحال حالات سنجیدہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ حالات بہت سنجیدہ ہیں. اور میں نے تو پرائم منسٹر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ان حالات کو آپ سنجیدگی سے لیں، سیریسلی لیں، اور اس میں آپ بڑی سمجھداری سے اس میں آگے چلیں. اور ہم تو بتا ہی سکتے ہیں بطور ایک آدمی، وہ ہم نے ان کو بتایا. چیمہ صاحب آپ میرے خیال میں ان چند منسٹرز میں سے شاید واحد منسٹر ہیں، اگر چند منسٹرز میں سے نہیں ہے واحد منسٹر ہیں جنہوں نے مسلسل ان معاملات کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے. اگر میں آپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھوں کابینہ میں آنے کے بعد، میرے خیال میں آپ واحد آواز تھے جو بلند طریقے سے بتا رہی تھی، اعلان کر رہی تھی کہ حالات آپ کے ٹھیک نہیں ہیں. اسمبلی کے اندر بھی آپ کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں، کابینہ کے اندر بھی سٹیٹمنٹس موجود ہیں، پریس کانفرنس بھی موجود ہیں. تو میں جاننا آپ سے چاہوں گا آپ کے تجربے کے پیش نظر کہ کیا ایسا ہوا کہ حالات اس نقطے پر پہنچ گئے؟ نہیں دیکھیں، ہم نے ایک دفعہ نہیں، ہم نے بارہا یقین جانیے بڑی نیک نیتی سے ہم نے کوشش کی کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کو بتائیں کہ یہ حالات ہیں، لوگ پریشان ہیں، مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے، گورننس بہتر نہیں ہو رہی، اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ جب تک آپ کسی کو سیریسلی، یا آپ یہ سمجھو کہ بھائی میں عقل کل ہوں اور مجھے کسی کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آدمی خاموشی ہو جاتا ہے نا، یہی بات ہوتی ہے. لیکن آپ خاموش نہیں ہوئے نا، آپ تو مسلسل اس کا اظہار کرتے رہے. تو وہ کرتے رہے ہیں نا جی. اب دیکھیں نا آپ، یہ پاکستان کی تاریخ میں تیسری دفعہ ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آ رہی ہے. دس از ناٹ اے اسمال تھنگ، دس از ناٹ اے اسمال تھنگ ایٹ آل. ایک عدم اعتماد کی تاریخ کامیاب ہوئی، ایک فیل ہوئی، اب یہ تیسری دفعہ آ رہی ہے. یہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اب ہم نے بھی ایز اے پولیٹیکل پارٹی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ تو باتیں ہیں نا جی، بات جتنی مرضی سن لیں
کہ چیف منسٹری مل رہی ہے, چیف منسٹری نہیں مل رہی, فلانی چیز ہو رہی ہے, فلانی چیز نہیں ہو رہی. یہ سب مقدروں کے سودے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کیوں اسٹرگل کر رہے ہیں؟ اس لیے اسٹرگل کر رہے ہیں کہ وہ اپنی سیکنڈ ٹرم سیکیور کریں, اپنی یہ ٹرم سیکیور کریں, اس لیے اسٹرگل کر رہے ہیں نا. ہر آدمی اپنی پروجیکشن چاہتا ہے, اور اگر مسلم لیگ کیوں اپنی پروجیکشن چاہتی ہے تو اس کے ریزنز ہیں. ہماری کٹی میں ڈیلیوری ہے, ہماری کٹی میں گڈ گورننس ہے, ہماری کٹی میں پرویز لائی نے رورل ایریاز میں ڈیلیور کیا ہے, ڈیولپمنٹ کروائی ہے. ہر سیکٹر لے لیں آپ, ایجوکیشن, ہیلتھ, پبلک ہیلتھ, روڈ سیکٹر, فلاں ایگریکلچر, ہمارا وی ہیو ڈیلیورڈ. تو کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کر رہے اگر لوگ ڈسکس کر رہے ہیں چودھری پرویز لائی کا نام. کوئی جرم نہیں ہو رہا کہ اس کے لیے اتنا شدید قسم کا کرٹیسزم پی ٹی آئی کے اندر سے, پی ٹی آئی کے باہر سے آنا شروع ہو جائے. تو پھر پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے, وہ اپنا فیصلہ کریں گے. نہیں, میں تو آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں جی کہ پالیٹکس کے اندر اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے طاقت میں نہیں آنا تو پھر پالیٹکس میں آپ کیوں ہیں؟ پھر آپ اور کام کریں. طاقت میں آئیں گے تو کام ہوں گے لوگوں کے نا, سیاستدان کو طاقت. دیکھو جی, کوئی اتھارٹی ہوگی تو آپ اپنے لوگوں کی, عوام کی, صوبے کے عوام کی توقعات پر وہ آپ کو اس کسوٹی پر پرکھیں گے کہ آپ اس قابل ہو کہ نہیں. بالکل. آخر میں آپ, کیونکہ آپ نے کہیں اور بھی جانا ہے, وقت آپ کا قیمتی ہے, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ آپ کو یہ حیرانی ہوئی جب عدم اعتماد کی تحریک کا آغاز ہوا تھا, اس وقت لگ رہا تھا کہ بڑا 50-50 ہے, لیکن جس طرح آپ نے خود ابھی فرمایا کہ بڑا سنجیدہ معاملہ بن گیا, تو آپ کو حیرانی ہوئی کہ کس تیزی کے ساتھ یہ معاملہ اس نقطے پر پہنچ گیا جب سے بحث شروع ہوئی تھی؟ اس کا ایک ہی جواب ہے طلعت بھائی, جی طلعت بھائی, اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اس میں اپوزیشن کی کوئی بہادری نہیں ہے. اس میں اتحادیوں کا, تو اتحادی تو اس گھڑی تک ایز آف دس ٹائم اتحادی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے تو کوئی اعلان نہیں کیا, کسی اتحادی جماعت نے اعلان نہیں کیا. یہ جو تیزی ہے, شدت ہے, یہ پی ٹی آئی کے اپنے رینکس میں سے آئی. اب دیکھیں نا, یہ شدت ساری لانے والے وہ ہیں. آج 2 گئے, کل 4 گئے, پرسوں 3 گئے. وہ نمبر گیمز اپنی کلیم کرتی رہی اپوزیشن کہ آج ہمارے پاس اتنے ہو گئے ہیں, آج اتنے ہو گئے ہیں. آج لسٹ لنڈن جا رہی ہے, یا صادق صاحب لسٹ لنڈن لے کر گئے, وہاں سے اپروول. دیکھیں نا, آپ تھوڑا سا ریکال کریں طلعت بھائی. تو یہ چیزیں جو ہیں, اس میں کوئی اپوزیشن کی بہادری میں سمجھوں یا سمجھوں کہ کوئی اتحادیوں نے کوئی اس میں گڑبڑ, ناٹ ایٹ آل. یہ پی ٹی آئی کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, اینڈ دے ول ہیو ٹو شولڈر دس رسپانسبلٹی. بالکل. آخر میں اسٹریٹجک مسٹیک جس کو کہتے ہیں پنجاب میں, بزدار صاحب کی اپوائنٹمنٹ ایز چیف منسٹر, ان کے ساتھ ٹکے رہنا, اب آپ ریکال کریں, واز دیٹ اے اسٹریٹجک مسٹیک؟ Even if I accept this, it was a strategic mistake. Did we have any option at that stage of time? پرویز الہی صاحب تھے نا. نہیں, دیکھو نا, وہ تو پرویز الہی صاحب سے اس وقت تھے نا کہ اگر پی ٹی آئی سمجھتی کہ ہم نے پنجاب میں ایک اچھا ریپلیسمنٹ دینی, ایک اچھی ریپلیسمنٹ دینی ہے, اینڈ شہباز شریف سے ریپلیسمنٹ آپ ادروائز ڈھونڈو گے تو پھر اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے نا طلعت بھائی. اب دیکھو نا, یہ وہی حالات ہیں. لوگ 3.5 سال دیکھتے رہے, شکایتیں کرتے رہے. ہم تو اتحادی ہیں, کبھی سنی گئی کبھی نہ سنی گئی. پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ روتے پیٹتے رہے, لیکن کسی نے نہیں سنا. چیمہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. حالات کچھ خرابی کی طرف جا رہے ہیں, وائلنس کا عنصر اس میں آ رہا ہے. پارلیمنٹری لاجز کے اندر جو واقعہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. جے یو آئی کے جو پارٹی کے ممبران ہیں, ان کا ایک جتھا جو ہے وہ پارلیمنٹری لاجز میں گیا, پولیس والے آ گئے وہاں پر. شیخ رشید نے کہا جی کہ ڈنڈا برداروں کی گنجائش نہیں ہے. جے یو آئی کے ممبران کہتے ہیں جی کہ ہم نے تحفظ کر لیے, پارلیمنٹ کے تحفظ کے لیے ہم نے بندے بلائے ہیں. دوسری طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک والے دن اگر کسی نے فلور کراس کرنے کی کوشش کی تو روڈ پر ہی اس کو روک لیا جائے گا. ہمارے پاس سمسام بخاری صاحب سیزن پولیٹیشین صوبائی وزیر ہیں تحریک انصاف کے, وہ بھی موجود ہیں. تیمور لالی صاحب چھینا گروپ کی طرف سے, اور فیصل حیات جوانہ صاحب ترین گروپ کی طرف سے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. سمسام صاحب, آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں. بڑا سادہ سا معاملہ لگتا ہے, اگر حکومت کے پاس میجورٹی نہیں ہے تو حکومت کو چلے جانا چاہیے, اگر ان کے پاس میجورٹی ہے تو حکومت کو رک جانا چاہیے. یہ ڈنڈے اور گھیراؤ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ دیکھیں, یہ ڈنڈے اور گھیراؤ تو جو لائے ہیں آپ انہیں سے پوچھیں. میں تو آج سارا دن مصروف رہا ہوں یہاں پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ پہ, اور آج آپ نے پینل بھی سارا تحریک انصاف کا ہی بلا لیا. تو میرے تو بھائی ہیں, دونوں چھوٹے بھائی ہیں. لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائی اس پہ دیکھیں, ایک انہوں نے
عدم اعتماد کرنے کی انہوں نے اپنے تئیں ایک کوشش کی ہے جو ہونا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس میں یہ ہے کہ اس کو اگر وہ پہلے ہی ڈنڈا بردار یا اس طرح کے جتھے لا رہے ہیں تو پارلیمنٹ لاجز اس طرح کی تو نہیں ہے کہ وہ اس میں کچھ کریں. لا ہر بندے کے لیے برابر ہے, جو غیر قانونی کام کرے گا اس کے مطابق ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئینی انداز میں وہ اپنی تاریخ لے کے آئیں, اگر ان کے پاس 172 بندے ہیں تو لے کے آئیں, انہوں نے پروڈیوس کرنے ہیں نا, کسی اور نے تو نہیں کرنے. تو جب انٹیریئر منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اس دن ہم نے بندوں کو اندر جانے نہیں دینا, ان کا گھیراؤ کرنا ہے, جنہیں فلور کراس کرنا ہے سڑک کے اوپر, تو وہ آئینی ہوگا؟ دیکھیں انٹیریئر منسٹر صاحب کا مجھے بیان نہ میں نے دیکھا ہے, میں نے آپ کو بتایا سارا دن رائے, اب میں اپنی رائے دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اپنی رائے میں پی ٹی آئی کی دے سکتا ہوں. دیکھیں ہر بندے کا جمہوری حق ہے کہ وہ جدھر مرضی دے ووٹ. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آئین میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس طرح کا ووٹ اپنی پارٹی کے خلاف کیا جائے, اور جو پارٹی کے خلاف دیتا ہے پھر اس پہ ڈیفیکشن کلاز ہوتی ہے اور چیزیں ہوتی ہیں. فیصلہ الیکشن کمیشن کرتا ہے نا جی, وہ تو بالکل بھائی دیکھیں الیکشن کمیشن کرتا ہے, مگر آپ کے آئین میں تو اس کی گنجائش موجود ہے نا جی. مقصد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ دیکھیے گا آئندہ دنوں میں پی ٹی آئی کا کوئی آدمی نہیں خلاف جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پرائم منسٹر آپ کے دوسرے بھائیوں سے پوچھ لیتے ہیں. جوانا صاحب, نہیں ضرور پوچھیں آپ ان سے. جوانا صاحب آپ سے پوچھ لوں لاری صاحب سے پہلے کہ آپ پھر پی ٹی آئی کے اندر ہی ہیں, تو ایک ہی قسم کا پینل ہو گیا, تو ہم آپ کو بطور جہانگیر ترین گروپ کے کیوں متعارف کروا رہے ہیں؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, جس طرح شمسام بخاری صاحب نے بتایا کہ آج آپ کا جو پینل ہے وہ واقعی تمام لوگ جو ہیں ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, اور میرا بھی تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ترین گروپ کے ساتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی کہ جو آپ نے اپنا کوشچن ذرا ریپیٹ کر دیں گے؟ جی, میری گزارش یہ ہے کہ اگر سارے ایک ہی طرف کھڑے ہیں تو پھر یہ گروپس کہاں سے آگے بیچ میں؟ دیکھیے گروپس بننے کی بنیادی وجہ کیا ہے, میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. جب ہم جو لوگ جو ہم ترین صاحب کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق تھا, ایفیلیشن سی, پولیٹیکل ایفیلیشنز بھی ان کے ساتھ تھی, تو آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے جب جہانگیر خان ترین کے خلاف کیسز بنے تو ہم ان کی ہمدردی کے لیے بن بلائے جو ہے ترین صاحب کے ساتھ جایا کرتے تھے جب ان کی تاریخیں ہوتی تھی. اور اس وقت بھی ہم پرائم منسٹر پاکستان کے پاس سارے لوگ مل کے گئے, 31 کے قریب, اس میں 10 ایم این ایز تھے اور 21-22 کے قریب ایم پی ایز تھے, جا کے پرائم منسٹر پاکستان کو ریکویسٹ کی کہ ترین صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور ان کا اس میں قصور نہیں, جو کہ وقت نے ثابت کیا کہ ترین صاحب کا ان کے خلاف جو کیسز بلائے گئے تھے وہ بے بنیاد تھے, اور ان کے خلاف جو کیسز ہیں کوئی اس طرح کے ثابت نہیں جو کہ ان پر الزامات لگائے گئے تھے. اور اسی کے بعد جو ہے وہ وقت نے بھی بات ثابت کی کہ جب ترین گروپ کہتا تھا کہ جو احتساب والا جو شخص اسلام آباد میں بیٹھا ہے اور وہ آپ کو مس گائیڈ کرتا ہے, آپ کو غلط انفارمیشن دیتا ہے, اور وہ بات بھی ہماری درست ثابت ہوئی کہ ایٹ دا اینڈ جو ہے اسی شخص سے پرائم منسٹر. لیکن جوانا صاحب قطع کلامی اب وہ معاملہ ترین صاحب کا تو نہیں ہے نا جی, اب تو بزار صاحب کو رکھنے یا نہ رکھنے کا ہے, اب تو معاملہ وہاں پہ چلا گیا نا. میں اسی کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے ہمارے کچھ دوستوں کا جو ترین صاحب کے ساتھ جن کا تعلق ہے, ان کے چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ کچھ تحفظات تھے. وہ تحفظات جو ہے بڑھتے بڑھتے آج یہ نوبت آ گئی کہ ہم نے پرائم منسٹر پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ جو ہے اگر آپ عثمان بزدار صاحب کی کو جو ہے اس کی چیف منسٹر کی بجائے کسی اور شخص کو مناتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس وجہ سے جو تحفظات بڑے, ادروائز تو آج بھی پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ ہمارا اعتماد وہی ہے. آج بھی ہم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور یقیناً جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہی رہیں گے. تیمور لالی صاحب, آپ کے گروپ کی بھی یہی کیفیت ہے؟ جی بالکل اسی طریقے کار سے ہم تو جو ہم نے کل پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی واضح یہی بات کی ہے کہ ہم بالکل خان صاحب کے ساتھ ہیں. اور جہاں تک طریقے عدم اعتماد کی بات ہے وہ ابھی تک تو نیشنل اسمبلی میں آئی ہے, پروونشل اسمبلی میں آئی نہیں ہے. جب پروونشل اسمبلی میں خدا نخواستہ اگر اس طرح کی کوئی تحریک آتی ہے تو اس کے بعد ہم بیٹھ کے مشاورت کریں گے کہ کیا ہم نے کیا لائے عمل کرنا ہے, لیکن وی آر ود اور پارٹی. جی تو اس کے بعد آپ کس سے مشاورت کریں گے آپس میں بیٹھ کے؟ اگر آپ پارٹی کے ساتھ ہیں تو پارٹی تو کہتی ہے وسیم اکرم پلس ہے, تو آپ کو مشاورت کیا کرنی ہے؟ سر دیکھیں, طریقے عدم اعتماد آنے کے بعد پارٹی کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ آتا ہے تو ہمارا بھی جو گروپ ہے وہ بھی سر کاسٹنگ پوزیشن میں تو ہے. اب یہ دیکھیں ریزرویشنز بھی نہیں, آپ کو پارٹی ڈسپلن کے مطابق چلنا نا, قطع کلامی ہوتی ہے تو پھر آپ کے گروپ کی اپنی پالیسی تو نہیں ہو سکتی نا.
سر گروپ کی ہماری بالکل کوئی پالیسی نہیں ہے. ہم نے واضح بات یہ کی ہے کہ جو عمران خان صاحب کا ڈیسیجن ہوگا ہم اس کو اوبے کریں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ بزدار صاحب از مائی مین، وہ کہتے ہیں وہ تو وسیم اکرم پلس ہے. تو اگر انہوں نے یہی کہا کہ بزدار صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم بزدار صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. تو سمسام صاحب پھر آپ کو تو مسئلہ نہیں ہوا نا، پھر تو آپ تو بالکل ہیپی پوزیشن میں ہیں. دیکھیں میں تو آپ کو پہلے ہی کہا کہ میرے دونوں بھائی ہیں اور اس میں ہے، اور بہت اچھی بات کی دونوں، بڑے خاندانی لوگ ہیں دونوں، اور بڑی اچھی انہوں نے بات کی. عرض یہ ہے کہ ریزرویشنز کس پارٹی میں نہیں ہوتی، اور میں تو اس حق میں ہوں کہ ترین گروپ صاحب کا، دیکھیں میں نے کبھی ترین صاحب کے بارے میں کبھی کچھ نہیں، میں بڑی عزت کرتا ہوں، ان کی احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپس میں انگیج کریں گے تو ریزرویشنز ختم کریں گے نا. مگر ایک چیز آپ کو نظر آ گئی کہ سب کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اگر اختلاف ہے تو کہیں اور ہے. تو بات یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے سے انگیج کریں گے. سیاست میں آج نیمانی صاحب کا بھی میں نے کلپ دیکھا، بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا جی سیاست میں دو ہی طریقے ہوتے ہیں کہ آپ ڈیبیٹ کر کے یا اپنی بات منوا لیں کسی کو یا کسی کی بات مان جائے. تو بات یہ ہے کہ ہم جب ڈیبیٹ کریں گے، مگر ایک چیز آپ کو واضح ہو گئی ہوگی کہ تمام پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ. جی جوانا صاحب تو اور دوسرا میں گزارش کرنا چاہوں گا، میرے اب سگنل چلے جائیں گے، میرے یہ دونوں بھائی موجود ہیں، تو اس میں تو اب کوئی دو رائے ہے نہیں. میں اپنی رائے دے دوں کہ انشاءاللہ تعالی عدم اعتماد بالکل کامیاب نہیں ہونا، اور آپ دیکھیں گے اس کے بعد تحریک انصاف اور مضبوط ہو کے ابھرے گی. جی بہت شکریہ. آپ کے سگنل جانے سے پہلے ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں. جوانا صاحب کے پاس میں چلا جاتا. جوانا صاحب تو ابھی تک جو بات چیت ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب سے اور ان کے جو ایمبیسری آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو کنسرنز ہیں وہ ایڈریس ہو رہے ہیں یا اس میں ابھی گنجائش باقی؟ دیکھیے جو آج آپ نے ٹیلی ویژن پہ بھی خبریں دیکھی ہوں گی، اور آج جو جس طرح چیف منسٹر کے بارے میں خبریں چلی ہیں، جب بھی کوئی خبر ہوتی ہے میں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ضرور ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے پولیٹیکل لوگوں کا ایک آپس میں ملنے کا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ پارٹی کے ساتھ رہیں، آپ پارٹی کا حصہ ہیں، اور آپ کے جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس بھی کیا جائے گا اور اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس انتظار میں ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اگر ترین گروپ کے جو ہمارے احباب ہیں ان کے ساتھ اس حوالے سے کوئی مثبت بات کریں گے تو ہم یقیناً اس کا جو ہے اس کا خیال کیا جائے گا. ترین صاحب نے آپ کو کیا کہا ہے؟ ترین صاحب کی کیونکہ پچھلے 2 دنوں سے صحت کے جو آپ کو پتہ انگلینڈ میں ہے، اور 2 دن پہلے وہ پھر ہاسپٹلائزڈ ہو گئے تھے، کوئی ان کی ایگزامینیشنز ہونی تھی، تو جس وجہ سے ترین صاحب سے 2 دن سے کوئی جو ہے ڈیٹیل. خاکوانی صاحب کافی متحرک ہیں، ترین صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ کافی متحرک ہیں، تو رابطہ تو ہے نا؟ نہیں، رابطہ علی ترین سے تو بالکل رابطہ ہوتا ہے. ترین صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے آڈیو کے ذریعے ہماری ڈیلی بیس ہوتی ہے، لیکن کل کی جو صورتحال ہے وہ 2 دن سے رابطہ نہیں ہوا. آج تھوڑی دیر بعد ہم انتظار میں بیٹھے ہیں، ان سے جو آج کی پیش رفت ہے اس بارے میں ڈسکس کریں گے، اور یقیناً جو ہے جو وہ گائیڈ لائن دیں گے اس کے مطابق ہم اپنا فیصلہ. لانی صاحب بالکل آخر میں اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ آپ کا جو گروپ ہے اس میں بہت سارے میں لوگوں کے نام بھی دیکھ رہا تھا، وہ نون لیگ کے ساتھ بھی ان کی کافی نسبت رہی ہے، اور لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے نون لیگ کے ساتھ کافی طویل عرصہ گزارا ہے. تو جب گروپس ایسے ہوتے ہیں جن کے ممبران کا سیاسی طور پر دونوں جماعتوں سے رابطہ ہوتا ہے، تو پھر لگتا یہ ہے کہ شاید سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ بھی ہو جائے. اب جو پنجاب میں جوڑ توڑ ہو رہی ہے اس میں آپ کا گروپ جو ہے نون لیگ یا کیو کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں تو نہیں لگا ہوا کہیں؟ سر دیکھیں ایسی کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہے. ہم نے کل بھی نیگلیکٹ نہیں کیا تھا کہ جب بھی آپ ہوتے ہیں گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں تو آپ سے لوگ اور جماعتیں رابطہ کرتی رہتی ہیں. ہمارے سے لوگوں نے بھی رابطہ کیا ہے، نون لیگ والوں نے بھی رابطہ کیا ہے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کوئی ان کو خاطر خواہ جواب نہیں دیا. اور ہم نے اسٹریٹ اوے پریس کانفرنس کل کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہمارا جو گروپ ہے نا اسے ناراض گروپ اور اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا دوستوں کا گروپ ہے، ہمارا جتنے بھی لوگ اس گروپ میں شامل ہیں سب کا بڑا پرانا آباء و اجداد سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. تو اس بیس پہ ہم لوگ اکٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے حلقوں کے جو کام ہیں اس میں ہم اکٹھے مشاورت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے. اور یہ گروپ کوئی ان حالات کی وجہ سے یا 6 مہینے یا 2-4 مہینے میں نہیں بنا. یہ گروپ پچھلے 3 سال سے ہم لوگ اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہی کام کر رہے ہیں. اور جو جہاں تک بات ہوئی کہ جی بزدار صاحب کو ہٹا دیا جائے یا کسی قسم کا، ہم نے اس بات کی بھی تردید کی کہ ہم کسی نہ گروپ کا حصہ ہیں اور نہ ہی ہماری کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہم دینا چاہتے ہیں. ہم بالکل
اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں اور جو خان صاحب کا ڈیسیجن ہوگا وہ ہم اسی کے ساتھ ہی چلیں گے کہ ہمارا کوئی -1 فارمولا یا کوئی کسی قسم کا ایسا ہی نہیں ہے، اس میں دو رائے ہی نہیں ہے جی کوئی. لیکن جوانا صاحب آپ کے گروپ کا تو -1 ہے نا، آپ نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں کیا ہوا ہے کہ بزدار صاحب نہیں چاہیے؟ دیکھیے جو ہمارے پچھلے جو پریس ٹاک ہوئی ہے اس میں نعمان لنگڑیال صاحب نے جو بات کی ہے ہم بالکل اس پہ اتفاق کرتے ہیں، اور یہ میسج ہم نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی کنوے کیا ہے، اور اسی کی کڑی ہے کہ آج جو کچھ خبریں نکلی ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس طرح کی ڈیبیٹ ان کے ہو رہی ہے، تو اس طرح کی خبریں آئی ہیں، تو میرے خیال میں زیادہ ٹائم نہیں، بہت ہی جلد چیزیں جو ہیں وہ بہت واضح اور عیاں ہو جائیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو بات اس پہ ٹھہری کہ گروپس اپنی جگہ پر، ہر کسی کی رائے ہے، اہم اور نازک موڑ کے اوپر آپ کو معاملات کو تدبر کے ساتھ طے کرنا ہے، لیکن جس طریقے سے خندقیں کھودی جا رہی ہیں سیاسی طور پر، ہمیں لگتا یہ ہے کہ شاید یہاں سے وائلنس زیادہ نکلے. امید کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.